دعا مانگی۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری محبت کے لیے جو لازوال محبت ہے، اور جو تو نے صلیب پر اپنی محبت کو دکھایا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا۔ ہم شکر گزار ہیں آسمانی باپ جو تو ہمارے لیے کرتا ہے، اور ہم جو دعا کرتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں خداوند، یہ خدا کلام سنے تو اے خداوند انہیں قوت بخشنا ہے خداوند، اور تیری جو قربانی ہے خداوند اس کو اے خداوند ان کی زندگی میں فائدہ پہنچانا ہے خداوند۔ ہم شکر گزار اپنی اے خداوند روحانی زندگی کے لیے، اے خداوند اپنی شفا کے لیے، اے خداوند جن چیزوں کے لیے خداوند تو نے ہمارا فدیہ دیا خداوند سب کے لیے شکر گزار ہے خداوند، اور ہم دعا کرتے کہ شیطان کسی کو اے خداوند قائل نہ کر پائے اے خداوند، بلکہ ہم اے خداوند تیرے کلام کے مطابق اے خداوند اپنی زندگی گزارے اے خداوند۔ ہم خریدے گئے ہیں، ہمارا فدیہ دیا گیا ہے باپ، اور ہم دعا کرتے کہ اے خداوند یہ جو تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے یہ ضائع نہ آ جائے اے خداوند یسوع کے نام میں، اور ہم دعا کرتے ہمیں تیرا کلام سمجھنے کی قوت بخش، تیری جو کلام کی سچائیاں ہیں اسے ہم سمجھے اور وہ ہمیں آزاد کرے، ہر ایک چیز سے تیری اس کلام کی سچائیاں ہمیں آزاد کرے اے خداوند۔ جو تو مصلوب ہوا ہماری خاطر ہے خداوند، ہماری زندگی سے نظر آیا خداوند، اور جو تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے خداوند، ہماری زبان سے اے خداوند تیری نمائندگی ہے خداوند، ہماری ورشپ سے اے خداوند ہماری پرستش سے تیری نمائندگی ہے خداوند، اور اے خداوند جب ہم یہاں موجود ہیں خداوند، اے خداوند تیرا فدیہ دینا ہے خداوند، ہمارے اے خداوند کردار سے اے خداوند واضح ہے خداوند، اور ہمارا ایمان ہے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں کیا ہے خداوند، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خداوند، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں باپ، تیرے ہی نام کو جلال دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سے خداوند تیرے نام کو جلال ملے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، مانگتے ہیں یسوع کے نام سے آمین۔ خروج 24 باب میں لکھا ہے، خروج 24 باب میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے ظاہر ہوا، خدا ظاہر ہوتا ہے اسرائیل پر، یہ خون کے عہد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ مسیح ہوتے ہوئے اگر آپ بائبل پڑھتے تو پیدائش میں 3 باب میں لکھا ہوا ہے، پیدائش 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تو ان پر آزمائش آئی، جب ان پر آزمائش آئی انہوں نے گناہ کیا تو انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، ان کو بچانے کی خاطر انہیں دوبارہ پاک کرنے کی خاطر خدا نے ایک قانون، ایک آئین واضح کیا، ایک آئین دکھایا۔ وہ آئین کچھ یوں تھا دوستو عزیزو کہ سوختنی قربانی کی جاتی تھی تاکہ ان کے گناہوں سے انہیں بچایا جا سکے، تاکہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے ان کا چھٹکارا ہو۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں خروج 12 باب میں خدا نے اسرائیل سے کہا کہ ایک موت کا فرشتہ یہاں سے گزرے گا، اور اس رات جس بھی گھر میں ہر گھر میں جن کے پلوٹے ہیں وہ پلوٹے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ انہیں بتا رہا تھا باپ جو گناہ کرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور یہ جو ہلاک ہونا تھا یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ کی بھرپائی ہے یہ ہلاک ہونا، اور خدا نے اسرائیل کو بتایا کہ سب کے پلوٹے، جب موت کا فرشتہ یہاں سے گزرے گا وہ سب کے پلوٹوں کو ہلاک کرے گا، لیکن جن کے گھر کی چوکھٹوں پر برے کا لہو ہوگا تو میں اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، وہاں کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جس بھی گھر کی چوکھٹ پہ برے کا لہو ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں آزاد کیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور خدا میں بتاتا ہے کہ جو معافی اور جو آزادی ہے یہ خدا کے لہو سے ملتی ہے، جب ہم خدا کے لہو کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم آزاد ہوتے ہیں، آپ کو شفا بھی اس کے لہو سے ملتی ہے۔ اور جب ہم خروج 24 باب میں دیکھیں گے، خروج 24 باب، یہ لفظ جو ہے جب یہاں ہم پڑھتے ہیں تو یہ خون کے عہد کی بات ہوتی ہے، خون کے عہد کی بات ہوتی ہے جو ہمیں آزاد کرتا ہے، خون کا عہد جو ہمیں شفا دیتا ہے،
خون کا عہد جو ہمیں پاک کرتا ہے، خون کا عہد جو ہماری محافظت کرتا ہے، خون کا عہد جو ہمیں فتح بخشتا ہے، خون کا عہد جو ہمیں قوت بخشتا ہے، خون کا عہد ہی ہمیں رستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم آسمانی بادشاہت کی طرف جا سکیں۔ آئے میرے ساتھ کلام کھولے خروج 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت اور 8ویں آیت، 7ویں اور 8ویں آیت، خروج 24واں باب۔ اس میں لکھا ہے، پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے ان سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ یہ جو ہے خدا کے ساتھ واقفیت ہے، خدا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کے ساتھ تابع دار رہیں گے۔ 8ویں آیت، تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر، جب 7ویں آیت میں دیکھیں کہ پھر موسیٰ نے وہ سارا پڑھا، جتنے بھی حکم تھے، جتنے بھی احکام تھے، وہ موسیٰ نے پڑھے 7ویں آیت میں، اور جو کچھ خداوند نے انہیں حکم دیا، جو کچھ خداوند نے انہیں ارشاد اعظم دیا، جو کچھ لکھا گیا ان کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ آئے 8ویں آیت میں دیکھیں ہم، تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ خدا نے خون کا عہد باندھا ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ خون کا عہد ہے یہ خدا کے خون کا عہد ہے جو خداوند نے لوگوں کے ساتھ باندھا ہے۔ اس کو دیکھیں آپ، یہ صرف تعلق رکھتا ہے آپ کے ساتھ، خون کا عہد۔ ہم زکریا میں دیکھیں، زکریا تقریباً پرانے عہد نامے کی آخری کتابوں میں ہے زکریا۔ ہم زکریا میں دیکھیں گے 9واں باب، زکریا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں گے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عہد کی ترقی کو جب ہم پرانے عہد کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، پیدائش میں جب دیکھتے ہیں، پیدائش میں یہ تھا کہ ایک برہ لیتے تھے خاندان کے لیے۔ جب آپ خروج میں آتے ہیں، خروجی کتاب میں ایک جو برہ استعمال ہوتا تھا سوکھری قربانی کے طور پہ اپنے خاندان کے لیے، اور جب یسایہ میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم آگے چلتے ہیں، ابھی جو ہے یہ جو سوکھری قربانی کا جو ایک برہ استعمال ہوتا تھا، یہ پوری قوم کے لیے ہوتا تھا، پوری قوم کے لیے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں، ایک شخص جس نے پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خون اپنا بہایا، اور وہ جس کو امن کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا، اور صلیب اس نے لعنتی موت کو قبول کیا، وہ کوئی کلوری کی طرف گیا، وہ اپنی صلیب اٹھا کر، وہ جو برا تھا وہ بے عیب برا تھا، وہ کامل برا تھا۔ ابھی جب ہم زکریا میں دیکھتے ہیں، زکریا میں بھی پیشن گوئی کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ آئے زکریا میں ہم دیکھیں، زکریا 9واں باب 9ویں آیت، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں کہ انہیں بتایا گیا ہے، جب آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، وہ جو برا لیتے تھے بے عیب برا ہوتا تھا، بالکل صاف برا ہوتا تھا، پاک برا ہوتا تھا۔ یہ جب ہمیں بتاتا ہے، زکریا میں جب ہم بتاتے ہیں، زکریا میں یہ ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف آدمی نہیں ہے، نہ ہی جانور ہے، نہ آدمی ہے، خالی بادشاہ۔ جب یسوع کو بتایا گیا ہے یہاں، جو خدا کا بیٹا ہے، جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم، اس کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ سنائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے اپنی قربانی دے گا، یہ یہودیوں کے لیے صرف آیا ہے، بلکہ یہاں بتایا گیا ہے یہ پوری دنیا کے لیے۔ اور یہاں بھی لکھا ہے، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ جب ہم خدا کی قربانی کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو محدود کر دیتے کہ یہ جو
قربانی ہے، یسوع آیا، یہ صرف گوروں کے لیے ہے، یہ صرف چھوٹے قد والے لوگوں کے لیے، ایسا نہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں، خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ آتا ہے، اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک ہوگی اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ یہ خدا کا جو لہو کا عہد ہے، لہو کا عہد ہمیں بچاتا ہے۔ یہ جو بھیجا گیا، اور یہاں لکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ قیدیوں کو رہا کرے گا، وہ قیدیوں کو رہا کرے گا، وہ قیدیوں کو رہا کرے گا، وہ بچائے گا، وہ آزاد کرے گا، وہ جو امن کا شہزادہ ہے، اور وہ امن کا جو شہزادہ ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے یہاں خون کے عہد کے بارے میں، خون کے عہد کے بارے میں۔ خروج میں بھی خون کے عہد کے بارے میں لکھا، زکریا میں بھی خون کے عہد کے بارے میں لکھا۔ پرانا عہد نامہ جو ہے، پرانا عہد نامہ پورا یہ بتاتا ہے ہمیں پیشن گوئیوں کے بارے میں، پیشن گوئیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم جب دیکھیں، ہم نئے عہد نامے میں عبرانیوں میں جب ہم دیکھیں 13واں باب، عبرانیوں 13واں باب، اور میں 20ویں اور 21ویں آیت پڑھوں گا۔ خون کیا کرتا ہے، عہد کیا کرتا ہے، اور خدا نے کیا کیا ہمارے لیے۔ یسوع نے مصلوب جب ہوا، جب اس نے ہمارا فدیہ دیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری نجات کے لیے ہم فدیہ دیا، اس نے ہماری محافظت کے لیے فدیہ دیا، اس نے فدیہ دیا ہماری پاک زندگی کے لیے، اس نے فدیہ دیا تاکہ ہم سچائی میں رہیں، اس نے فدیہ دیا تاکہ ہم فتح یاب رہیں، اس نے فدیہ دیا تاکہ ہم اس کے جو کام ہیں ان کو پورا کر سکے، تاکہ ہم اپنی ایسی زندگی گزارے جس میں کامیابی ہو، جس میں شیطان ہمیں ورگلا نہ سکے، شیطان ہمیں بری راہ پہ نہ لے کے جا سکے۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا میں یسوع، پورا جو نیا عہد نامہ ہے، پرانا جو نیا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں نئے عہد نامے میں مثالوں میں، تمثیلوں میں سمجھایا گیا، نشانیاں ہمیں دی گئی، وہ بتایا گیا کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہوگا۔ لیکن جب نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک چیز نمائندگی کرتا ہے یسوع مسیح کی۔ یسوع مسیح آئے گا، وہ صلیب پر دکھ اٹھائے گا، وہ موئے گا، وہ دفنایا جائے گا، وہ تیسرے روز قبر میں سے اٹھ جائے گا۔ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں، پرانا عہد نامہ جو ہے، پرانا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے پیشن گوئیاں بتاتا ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ یسوع کے کام بتاتا ہے۔ متی میں جب دیکھیں، لوکا میں دیکھیں، مرکز میں دیکھیں، جب آپ آگے آتے ہیں، اعمال میں آتے ہیں تو اعمال میں ہر ایک چیز کو واضح کر کے بتایا گیا ہے، سب کچھ کلیئر کر دیا۔ پہلے کرنتھیوں، دوسری کرنتھیوں میں آپ دیکھیں، ابھی کوئی تمثیل نہیں ہے، آپ افسیوں میں دیکھیں، ابھی تمثیل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو واضح بتا دیا گیا۔ جب آپ مکاشفہ میں آتے ہیں، مکاشفہ میں جب دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، دوسری آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہاں دوسری آمد کے بارے میں بتایا گیا کیا ہوگا جب یسوع المسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اس نے صلیب پر جان دی، اس نے لہو بہایا صلیب پر ہماری خاطر۔ ابھی اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ ابھی جو نجات دستیاب ہے، راست بازی دستیاب ہے، ہماری محافظت دستیاب ہے یسوع کے لہو سے، اور آسمانی بادشاہت بھی دستیاب ہے یسوع کے لہو سے۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہم دیکھیں گے پھر سے۔ ایسا نہیں ہے بھی ہم پیچھے دیکھیں، ماضی میں دیکھیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم مستقبل میں دیکھیں، بلکہ یہ حال میں ہے، اس وقت ہے، یسوع کے نام میں۔ آئے ہم دیکھیں، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارا خدا میں یسوع کو دی، عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا ہے۔ کہیں کہ وہ شکر گزار کہ ہمارا خدا ہے، وہ امن کا سرچشمہ ہے، یعنی ہمارے خدا میں یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ یہ عہد کے لہو کی بات ہو رہی ہے، کہ اس نے ہمیں لہو سے بچایا، اس نے ہمیں لہو سے خریدا ہے، اس نے فدیہ دیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دل کی تختی پر لکھا جائے، یہ روح پہ آپ کے لکھا جائے، روح پر، آپ کے ذہنوں پہ، آپ کے دماغ پہ لکھا جائے کہ کسی نے آپ کا فدیہ دیا ہے، کسی نے آپ کے لیے پے کیا ہے، کسی نے آپ کا فدیہ دیا ہے، تاکہ آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں،
کیونکہ یہ کہتا ہے تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں پیدا کرے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں راست باز رہنا چاہیے، اسی لیے فدیہ دیا گیا کہ ہم راست باز رہیں، ہم کامل رہیں، اور ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ یہاں لکھا ہوا اس کی مرضی کو پورا کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے پیدا کرے۔ اور سب کہیں آمین۔ یہ جو آخرت والا خون کا لہو ہے، جب خون کے عہد کی بات ہو رہی ہے، ہم گناہ پہ غالب آتے ہیں، ہم اپنے دکھوں پر غالب آتے ہیں، ہم غالب آتے ہیں اپنے آزمائشوں پر اس کے لہو کے وسیلہ سے۔ مسائل آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہم اپنے آپ سے اپنی قوت کے ساتھ ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ کافی ایسی نشانیاں آتی ہیں، ہم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، لیکن یسوع کے لہو سے، کیونکہ اس نے کوئی کلوری پہ ہمارے لیے لہو بہایا، اور ہم تاریکی پہ فتح یاب ہوتے ہیں، ہم تاریکی پر فتح یاب ہوتے ہیں، ہم شیطان پر فتح یاب ہوتے ہیں، ہم ہر ایک اثرات پہ جو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان پر فتح یاب آتے ہیں۔ اور یہاں جو ہم بھی فتح یاب ہوں گے، میں نے کہا ہم فتح یاب ہوں گے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ اور جو عنوان ہے آج کا، خون کے عہد کے ذریعے فتح یابی، اور یسوع نے ہماری خاطر موا اور جی اٹھا۔ تین چیزیں ہم یہاں دیکھیں گے، تین چیزیں اس عنوان میں ہم دیکھیں گے، نجات اور امید خدا کے لہو سے، اور ہمارا ایمان ہے، ہماری امید ہے کہ آخرت میں یسوع آئے گا، اور جو راست باز لوگ ہیں، جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کا استقبال کریں گے۔ اور یہ لہو کے وسیلہ سے ہی ہوا، جو اس نے وہ لہو ہماری خاطر صلیب پر بہایا، اور ہمیں امید ہے، دوسری زندگی کی ہمیں امید ہے، ایسی زندگی کی امید ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی پر امید ہے ہماری۔ اور ہم نجات کی جب بات ہوتی ہے تو نجات یسوع سے ہے، نجات اور امید یسوع کے لہو سے۔ دوسرا نقطہ، تقدیس اور پاکیزگی اس کے خون سے، اس کے لہو سے، اس کا لہو جو ہمیں پاک کرتا ہے، اس کا لہو جو ہمیں صاف کرتا ہے، اس کا لہو جو ہمیں دھوتا ہے، اس کا لہو جو ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے، اس کا لہو جو ہمیں فتح یابی بخشتا ہے، اس کا لہو جو ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ تقدیس اور پاکیزگی۔ اور تیسرا نقطہ، محافظت اور آسمان۔ وہ جب ہم بچائے جاتے ہیں تو وہ ہماری محافظت کرتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے ہمیں کہ آسمان پر سب کو ایک ساتھ رکھے گا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے مکان بنائے رکھے ہیں۔ اور ہمیں ابھی کرنا یہ، ہمیں اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جانا، بلکہ ہمیں وہ قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چل سکے، جو اس کے کام ہے اس کے کاموں کو پورا کر سکے۔ اور یہ خون کے عہد سے ہوتا ہے سب کچھ، محافظت اور آسمان، اور آپ بھی ایسا کریں گے۔ میں نے کہا خداوند آپ کو برکت دے گا، اور آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چل سکے، اور آپ نے دعا کرنی ہے، آمین۔ محافظت اور آسمان خدا کے لہو سے۔ پہلا نقطہ، نجات اور امید۔ جو بچائے جاتے ہیں، جب ہم بچائے گئے ہیں، جب ہمیں نجات مل گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ جو نجات ہے ہم نے لے لی ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور یہ نجات جو ہے، نجات کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم کیسے بچائے گئے، ہمیں نجات کیسے ملی ہے۔ کوئی لہو کے ذریعہ سے، جو لہو ہے، یسوع نے اپنا لہو بہایا، ہمیں نجات ملی ہے۔ نقطہ جو ہے نجات اور امید، یہ جو نجات ہے آپ کے اپنے لہو سے نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کسی مذہبی رسومات کی وجہ سے آپ کو نجات نہیں ملی، کسی پادری کی وجہ سے آپ کو نجات نہیں ملی۔
یہ جو ہے آپ اپنے ہاتھوں سے جو کام کرتے اس سے آپ کو نجات نہیں ملتی. مذہبی لوگ آپ کو نجات نہیں دلا سکتے. جو نجات ہے نجات خدا کی طرف سے ہے. جب ہم اپنی زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے جب ہم اس کو واپس دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں نجات ملتی ہے. اور کیونکہ اس نے اپنا لہو ہمارے لیے بہایا اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ شکر گزار ہیں ہم خدا ان کی تعریف ہو کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے. اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور اس کا لہو ہی نجات لے کر آتا ہے. اور ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جو اس کی نجات ہے وہ ہمیں آگے تک لے کے جائے گی. متی میں ہم دیکھیں گے متی 26واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم دیکھیں گے نجات اور امید. اور یہ جو ہے لہو سے ہے, لہو کے وسیلہ سے, خدا کے لہو کے وسیلہ سے. متی 26واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ میرا وہ خون کا عہد ہے. یسوع جو ہے ابھی وہ ہلاک ہونے کو ہے, وہ صلیب پر ہے, وہ آخری لمحات ہے. اس نے جب فدیہ دیا کیونکہ اس نے فدیہ دے دیا اور یہاں لکھا ہوا ہے اس نے کہا ہے کیونکہ یہ میرا وہ خون کا عہد ہے. پرانے عہد نامے میں یہ بتایا گیا عہد, نیا عہد نامہ, پرانا عہد نامہ نے, اور یہاں لکھا کیونکہ یہ میرا وہ خون عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اس کا مطلب میں نہیں, جب لکھا ہوا ہے معافی بتیروں کی جتنے لوگ آنے والے ہیں, جتنی قومیں آنے والی ہیں, جتنے لوگ ابھی آنے والے ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے, بتھیروں کے لیے کافی لوگوں کے لیے, ہر صدی میں جو لوگ آئیں گے. جب ہم یہاں ہیں آج اس وقت تو خدا کو پتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے لہو بہایا ہے, ہمارے لیے لہو بہایا گیا ہے. بتھیروں کے لیے لہو بہایا گیا ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہے جو وہاں موجود تھے ان کے لیے صرف بہایا گیا, نہیں. یسوع نے فدیہ دیا ہے بتھیروں کے لیے. اور یہاں لکھا کہ یہ میرے عہد کا خون ہے, اور کوئی بھی رستہ نہیں ہے نجات کا, اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے میں نجات مل سکے, نہ ہی ہے, نہ ہی تھا, اور نہ ہی کبھی ہوگا. یہ صرف بے برے کا خون ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ یہ میرے عہد کا خون ہے. یہ کسی پادری کا خون نہیں ہے, نہ ہی کسی رہنما کا خون ہے, یہ خدا کا خون ہے, یسوع المسیح کا خون ہے. یہ صرف ہمارے نجات دہندے کا خون ہے, یہ صرف اس شخص کا خون ہے جس نے ہماری خاطر خون بہایا, صلیب پر مصلوب ہوا, اور وہ کہتے ہیں یہ میرا خون ہے, یہ میرے عہد کا خون ہے, جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اور ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے بہایا گیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میں نے کہا خداوند آپ کو برکت دے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو کہانی کا آغاز ہوا ہے یہ خروج سے ہوا ہے. خروج 12 باپ اور 12ویں آیت ہم دیکھیں گے. خروج 12 باپ 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے, اس لیے کہ خروج یہاں بڑی واضح کر کے بات بتائی گئی ہے. یہ لہو ہی ہے جو بچاتا ہے, لہو یہ نجات دیتا ہے, لہو یہ ہمیں آزاد کرتا ہے ہر ایک چیز سے ہمیں انصاف سے بچاتا ہے. خروج 12 باپ اور اس کی میں 12ویں آیت سے پڑھیں گے. اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا, اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. یہاں دیکھیں آپ, خدا انصاف کرے گا, خدا سزا دے گا. جتنے بھی خدا کے خلاف ہیں, مصر کے جو بت ہیں, ان کو خدا سزا دے گا. خدا کہتا ہے, اور 13ویں آیت میں کہتا ہے خدا, اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا. اور جب میں خون کو دیکھوں گا, میں نے کہا خدا ان کا شکر ہو, اور جب میں خون کو دیکھوں گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہاں تو یہاں بھی لہو کی بات ہو رہی ہے, کہ لہو ہی بچا رہا ہے, لہو ہی معاوضت کر رہا ہے. جن گھروں پہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا, اور یہ کیا ہے, ایک نجات ہے
کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے جو پہلوٹے ہیں ان کے مر جائیں گے، جانور کے، انسان کے، اور ان کے دیوتاؤں کو خدا سزا دینے کو تھا۔ لیکن جو جن چوکٹوں پہ لہو ہوگا ان کو خدا کچھ نہیں کرے گا، خدا کچھ نہیں کرے گا۔ جب میں انہیں دیکھوں گا تو میں انہیں دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں انہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب وہ لہو دیکھے گا، جب وہ لہو دیکھے گا، اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں خدا ہمارے بھی گھر کی چوکٹوں پہ لہو دیکھے۔ جو بھی آپ نے کیا، جو بھی آپ نے کیا، جو بھی آپ نے ماضی میں کیا، اسے بھول جائیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر ہم ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر اگر ہم بھروسہ رکھیں تو خداوند ہمیں بچائے گا، اور اس کا لہو ہمیں بچاتا ہے۔ اور اس نے میرے لیے بھی فدیہ دیا، آپ کے لیے فدیہ دیا ہے۔ وہ ہمیں لہو کے وسیلہ سے صاف کرتا ہے، لہو کے وسیلہ سے ہمیں صاف کرتا ہے، لہو کے وسیلہ سے مقدس کرتا ہے، لہو کے وسیلے سے ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے۔ اور جب وہ لہو دیکھے گا، اور جب وہ لہو دیکھے گا، یہاں لکھا ہے جب وہ لہو دیکھے گا 13ویں آیت میں، کہ میں گزر جاؤں گا۔ جب میں لہو دیکھوں گا میں گزر جاؤں گا، میں گزر جاؤں گا۔ زوردار آمین کہیں۔ اور تم پر کوئی بھی سزا نہ ہوگی، تم پر سزا نہ ہوگی، تم پر سزا نہ ہوگی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں، تم تباہ نہ ہوں گے، تم تباہ نہ ہوں گے جب میں وہاں سے گزروں گا، مصر کی زمین سے۔ یہ ہے نجات، یہ ہے نجات جو لہو سے ملتی ہے، یہ ہے نجات جو لہو سے ملتی ہے، یہ ہے کفارہ جو لہو سے ملتا ہے ہمیں۔ یہ جو ہے کفارہ لہو سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، لہو کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کرتے، کفارہ ملتا ہے ہمیں۔ اور یسوع نے کہا جب میں لہو دیکھوں گا، جب میں لہو دیکھوں گا تو میں وہاں سے گزر جاؤں گا، وہاں سے گزر جاؤں گا۔ ہم اخبار میں دیکھنے ہیں، اخبار 17واں باب، اخبار 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اخبار 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ جب خداوند آپ سے بات کر رہا ہے کہ خون کفارہ دیتا ہے، خون کفارہ دیتا ہے، یہ بتا رہا ہے، خداوند کا کلام بتاتا ہے ہمیں کہ آپ کے ہاتھ آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے، آپ کے مذہبی کام جو ہے آپ یہ دریا میں چھاڑ رہے ہیں، یہ آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، یہ آپ کی قربانی جو ہے آپ کو نجات نہیں دلا سکتی۔ جب تک ہم ایمان نہ لائیں یسوع پر، خدا کے بیٹے پر، تو ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے لہو پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ خود سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چرچ کا نام آپ کو نجات نہیں دے سکتا، آپ کی ڈینومینیشن آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ نجات جو ہے نہ ہی آپ کا خاندان آپ کو، نہ ہی آپ کی والدہ دے سکتی، نہ ہی آپ کی ماما دے سکتی، نہ پاپا دے سکتا ہے، نہ ہی آپ کی کلیسیا میں آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ لہو ہے، لہو خون کفارہ دیتا ہے۔ جب ہم نے اخبار میں پڑھا، اخبار میں لکھا ہے خون کفارہ دیتا ہے، نہ ہی کسی ابھی جانور کا لہو آپ کو بچا سکتا ہے، نہ ہی کسی پادری کا، نہ ہی کسی آپ کے رشتہ دار کا لہو آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن خدا کا لہو بچا سکتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ پر خدا کا لہو آئے یسوع کے نام میں۔ ہم رومیو میں دیکھیں گے، رومیو تیسرا باب دیکھیں گے اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں گے۔ رومیو تیسرا باب 25ویں آیت، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا، کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ راست بازی ظاہر کرے، اپنے لہو سے راست بازی ظاہر کرے، اپنے لہو سے راست بازی ظاہر کرے، اپنے لہو سے راست بازی ظاہر کرے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جتنے ہم نے گناہ کیے، جب آپ پیدا ہوئے آپ نے کافی گناہ کیے، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ بڑے ہوئے آپ نے گناہ کیے تھے، تو ایک وقت آتا ہے جب ہم پر خدا منصف ہوتا ہے، جب انصاف ہوتا ہے۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کو خدا مد نظر رکھتا ہے، ان کو خدا دیکھتا ہے، کیونکہ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں
تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہر ایک چیز جو ہے خدا کے پاس جمع ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو ہمارے گناہ جو ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ آئے ہم رومیو تیسرا باب 9ویں آیت پڑھیں گے، تیسرا باب 9ویں آیت پڑھیں گے۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ ابھی خدا نے سب کے لیے، یہودیوں کے لیے، یونانیوں کے لیے، سب کے لیے خون بہایا ہے، سب کے لیے خون بہایا ہے۔ 10ویں آیت میں چنانچہ لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، کھلی ہوئی قبر ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے، خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ کوئی پاک نہیں، کوئی راست باز نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے آپ اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں کتنا مذہبی ہوں، کتنا میں اچھا ہوں، کتنا میں اچھا ہوں، کہ میں کتنا پھلدار ہوں، یہ آپ کی نجات کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، ساری دنیا سزا کے لائق ٹھہرے، ساری دنیا سزا کے لائق ٹھہرے، ہر خاندان سزا کے لائق ٹھہرے، ہر معاشرہ سزا کے لائق ٹھہرے، ہر قوم سزا کے لائق ٹھہرے۔ خدا کے سامنے سب نے گناہ کیا ہے۔ 20ویں آیت میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ یہ شریعت ہی ہے جو ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے، اس کے لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، لیکن ابھی جو خدا کی راست بازی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا۔ آپ نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی گناہ کیا ہے، اور ہم نے بھی گناہ کیا ہے، ہمیں خاندانوں نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا، اور یہ جو گناہ ہے، گناہ ہمیں انصاف کے کٹہرے میں لے کر آتا ہے۔ جو گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن یسوع جو ہے اس نے صلیب پر جان دی، صلیب پر اس نے لعنتی موت قبول کی، اور اس نے سزا جو ہماری غلطیاں تھی اس نے ہماری سزا وہ قبول کی۔ ابھی ہم 25ویں آیت پھر پڑھیں گے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں سے فائدہ مند ہوتا، کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ پر خدا کا لہو آئے یسوع کے نام میں، زوردار آمین کہیں۔ رومیو 5واں باب 6 آیت میں ہم دیکھیں گے، 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، آپ اتنے کمزور تھے کہ آپ محسوس نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی گناہ پر غالب نہیں آ سکتے، خود سے آپ غالب نہیں آ سکتے گناہ پہ، جب تک خدا کا لہو، برے کا لہو آپ پر نہیں ہوتا، آپ گناہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ جو گناہ ہے، جو شیطان ہے، یہ ہمیں ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہوں، اور جب آپ سمجھیں کہ آپ خود سے اپنی قابلیت سے اس پہ غالب آئیں، تو انسان ہوتے ہوئے یہ بہت مشکل ہے، یہ ہمیں ہماری زندگی سے بہت دور لے کے چلا جاتا ہے، ہم اپنے طور پر ان پر غالب نہیں آ سکتے یسوع کے لہو کے وسیلہ سے۔
یسوع کے لہو کے وسیلہ سے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کا لہو ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کا لہو ہی ہمیں نجات بخشتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے. اگر اس کا لہو ایسا نہیں کر سکتا تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے، اس کا لہو بہایا جانا بے فائدہ ہے. لیکن عزیزو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو یاد دلاتے رکھیں، اس کا لہو جو ہے ہمارا چھٹکارا ہے، اس کا لہو ہمارا چھٹکارا ہے، اس کا لہو ہماری نجات ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کا شکر ہو، وہ میرے لیے مرا. خدا ان کا شکر ہو، وہ آپ کے لیے مرا. کیا یہ آپ کے لیے مرا؟ میں نے سوال کیا، کیا یہ آپ کے لیے مرا؟ وہ آپ کے لیے مرا تاکہ آپ کے گناہوں کو لے جائے. جب آپ اس پر دیکھتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں، تو آپ کو خود پر یقین رکھنا، خود پر یقین کبھی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایمان اس پر رکھنا ہے، ایمان اس پہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ بچانے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بچا. آپ کے جو فاصلے ہیں، فاصلے وہ طے کرنے دیتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ اس نے مصلوب ہو کر آپ کا فدیہ دیا ہے، آپ کا فدیہ دیا ہے اس نے. 7ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. مسیح ہماری خاطر ہی ہوا جب ہم گناہ گار ہی تھے. آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ بچائے گئے ہیں، تو آپ کو جب پتہ نہیں تو آپ بولیں گے پتہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کیا کریں. جب مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ اچھے ہوں گے، آپ کسی کو جواب دینے قابل ہوں گے. اور یہاں جب ہم پڑھا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خدا ہماری خاطر ہوا. جب ہم گناہ گار ہی تھے، گناہ گار ہی تھے، گناہ گار ہی تھے، خدا ہماری خاطر ہوا، خدا ہماری خاطر ہوا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. ہم اس سے بچیں گے، جو آخر میں جو آزمائش ہے اس سے ہم بچیں گے، جو انصاف ہمارا ہوگا ہم اس سے بچیں گے یسوع کے نام سے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور 11ویں آیت میں اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی تفضیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نے خدا سے ہمارا میل ہو گیا، ہمارا میل. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا جب میل ہوگا تو آپ اس سے فائدہ مند ہوں، آپ اس سے سود مند ہوں، آپ اس سے بھرے جائیں. افسیوں دوسرا باپ اور اس کی میں 14ویں آیت سے دیکھوں گا. افسیوں دوسرا باپ اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھوں گا، دوسری آیت میں دیکھوں گا میں کہ یسوع نے ہمارے لیے خاطر کیا کیا. جو اس نے فدیہ دیا ہے، جو اس نے لہو بہایا ہے ہماری خاطر، جو اس نے اپنی جان دی ہے، جو اس نے ہماری خاطر لعنتی موت قبول کی ہے. یہ لعنتی موت ہی ہے جو ہمیں ہر ایک چیز پر غالب آنے میں مدد کرتی ہے. افسیوں دوسرا باپ 14ویں آیت. کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، وہی ہمیں صلح کا راستہ دکھاتا ہے، وہی امن کا شہزادہ ہے، وہی ہمیں تبدیل کرتا ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دی. ابھی جب دیوار کی بات ہوتی ہے تو جب گناہ کیا، آدم نے گناہ کیا اور ہمارے درمیان ایک گناہ کی دراڑ آ گئی، ایک رکھنا آ گیا، اور اس رکھنے میں آ کے جو ہمارا باپ ہے یسوع المسیح ہے وہ وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے اس دیوار کو ڈھا دیا. جتنی بھی دیوار تھی جو ہمیں مختلف کرتی ہے. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کر دے. یہاں لکھا جاتا ہے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے.
خدا آپ کو امن مہیا کر، خدا آپ کو امن مہیا کر، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، یسوع کے وسیلہ سے، یسوع کے وسیلہ سے، یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا کے پاس جاتے ہیں، ہم باپ کے پاس براہ راست نہیں جا سکتے، یسوع کے وسیلہ سے ہم جاتے ہیں۔ 19ویں آیت میں، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں بلکہ مقدس کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، خدا کے ہو گئے، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کو برکت دے گا۔ پہلا کرنتھیوں 6واں باب، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کا لہو یہ میں صاف کرتا ہے، خدا کا لہو ہمیں بچائے رکھتا ہے۔ اور یہاں جب ہم پڑھتے پہلا کرنتھیوں 6 باب 9ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ یہ ہے تو ساری بات اس پر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں، اگر آپ بدکار ہیں۔ گناہ نہیں کرنا، فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض گالیاں دینے والے، شرابی، گالیاں بکنے والے، نہ چور، عیاش خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ خدا ان کا شکر ہو کہ ہم دھل گئے، اور یہاں لکھا ہے کہ ہم خدا کے نام سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے، اور یہ ہے جو مسیح نے ہماری خاطر کیا، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 12ویں اور 14ویں آیت میں پڑھیں گے ہم۔ عبرانیوں 9 باب 12ویں آیت، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، ابدی خلاصی، اور وہ اکیلا ہی وہاں چلا گیا، اپنا لہو لے کر وہ وہاں چلا گیا اکیلا ہی۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہمیں ہے، یہ ہماری ابدی خلاصی ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے، تاکہ ہم جو ہمارا لیونگ گاڈ ہے، جو ہمارا زندہ خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ اور 22ویں آیت دیکھیں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، خون بہائے بغیر معافی نہیں، نجات نہیں، خون بہائے بغیر نجات نہیں، خون بہائے بغیر ہماری محافظت نہیں، خون بہائے بغیر ہمارا کفارہ نہیں، خون بہائے بغیر کوئی ابدی زندگی نہیں، خون بہائے بغیر ہم اس کی جو وراثت ہے اس کے ہم وارث نہیں بن سکتے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، ہم شکر کرتے خدا کو، اس نے ہمارے لیے لہو بہایا۔ اور دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے، پہلا نقطہ ہم دیکھ رہے تھے جب نجات اور امید، پہلا پطرس ہم دیکھیں گے، پہلا پطرس پہلا باب 3 سے 5 آیت تک۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، میں نے کہا خدا کی حمد ہو، اس نے جو ہے لہو بہا کے ہمیں بچایا ہے، تاکہ ایک غیر اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، تاکہ ہم غیر فانی، بے داغ، جو لازوال ہے، جس کو کچھ ہونے کا نہیں، جس کو فرق پڑنے کا نہیں ہے، اس میراث کے حاصل کرے، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کی جاتے ہیں۔ 18ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 18ویں آیت،
کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوتی، یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، بیش قیمت خون سے جس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، ایسا لہو جو بے عیب ہے، ایسا لہو جو بے داغ ہے۔ تیتس میں دیکھیں گے ہم، تیتس دوسرا باب 11ویں آیت میں، تیتس دوسرا باب اس کے ہم 11ویں آیت میں دیکھیں گے۔ تیتس یہاں بات جب بتائی گئی ہے، یہاں ہمیں نجات کے بارے میں بتائی گئی ہے، فضل کی بات بتائی گئی ہے، فضل کی بات جو ہماری امید ہے مسیح میں، خدا پر ایمان ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے نجات، یہ آپ کی ہے نجات۔ میں نے کہا یہ نجات آپ کی ہے، خدا کی نجات آپ کی ہے، خدا کا فضل آپ کا ہے، خدا کا رحم آپ کا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یہ سب پہ ظاہر ہوگا، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور بے دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی، پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پرہیزگاری کے ساتھ اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، راست بازی کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور ہمارا یسوع ہی ہے جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہم پر، اس نے جان دی اپنی، اس نے ہمارا کفارہ، وہ ہمارا کفارہ بن گیا، وہ ہمارا کفارہ بن گیا، وہ ہمارا کفارہ بن گیا۔ وہ ہمیں ہر ایک چیز سے پاک کرتا ہے، ہر ایک چیز سے پاک کرتا ہے، ہر ایک چیز سے پاک کرتا ہے، ہمیں ہر ایک چیز سے پاک کرتا ہے، اور وہی ہمارا کفارہ ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہمیں اس کے لہو پر ایمان رکھنا ہے۔ پہلا یوحنا تیسرا باب میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ ہم خدا کی طرح ہوں گے، یہ ہماری امید ہے۔ خدا کے فرزند ہونے پر ہمیں یہ امید ہے کہ جب وہ آئے گا ہمیں بچانے کے لیے، جب وہ آئے گا تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے، اس ایمان میں اس سے لطف اندوز ہوں گے جو اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ہم اس کی مانند ہوں گے، اور تیسری آیت میں جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے، وہ روزانہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے، وہ بدی سے دور رہتا ہے، وہ بے دینی سے دور رہتا ہے ہر روز۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے، ایسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ زور سے کہیں کیسا کرتا ہے پاک اپنے آپ کو؟ جیسا وہ پاک ہے۔ زور سے کہیں جیسا وہ پاک ہے، یسوع کے نام میں، یسوع کا شکر ہے۔ دوسرا نقطہ بتائیے گا کیا ہے؟ تقدیس اور پاکیزگی، اور زور سے بتائیے گا۔ دوسرا نقطہ تقدیس اور پاکیزگی، اس کے لہو کے وسیلہ سے، ہم عبرانیوں میں دیکھتے ہیں، عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 10واں میں لکھا ہے، اس کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، ایک ہی وسیلہ سے پاک کیے گئے، اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی قربانی سے۔ اس نے جو قربانی دی ہماری خاطر اور ہمیں پاک کیا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے، 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع نے انہیں بچایا ہے، وہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بچا لیا ہے۔ جو خدا ہے وہ بچانے والا ہے، وہ بچاتا ہے سب کو۔ جب ہم خدا کے کلام میں دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنے طور پہ، اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، کبھی نہیں پاک کر سکتے۔ یہ خدا کی قربانی سے ہے، خدا کی قربانی، اس نے اپنی مرضی کے سبب سے
اپنی مرضی کے سبب سے وہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور وہ جب وہ کرتا ہے تو آپ کو کامل کرے گا، وہ آپ کو کامل کرے گا۔ 29ویں آیت میں ہم دیکھیں تو خیال کرو، اور کتنی جو یہاں ہے کتنی وہ آزمائشیں، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ کتنی آزمائشیں اس پر آئیں گی، اس پر کتنی آزمائشیں آئیں گی، سزا کتنی بڑی ہوگی اس پر، جو پاک ہوا اور پھر اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے عزیزو، بہت بڑی سزا ہے۔ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس کو خدا نے پاک کیا، وہ اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے۔ ہاں عبرانیوں میں ہم دیکھیں، عبرانیوں دوسرا باپ اور اس کی 9ویں آیت، دوسرا باپ 9ویں آیت، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو یہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے، کتنے آدمیوں کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکے، ہر آدمی کے لیے موت کا مزہ چکے۔ خدا ہر آدمی کے لیے گیا۔ 10ویں آیت میں کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے کامل کر لے۔ دکھوں کے ذریعے یسوع نے دکھ اٹھائے صلیب پر، دکھ اٹھائے، وہی ہمیں کامل کرتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ پاک کرنے والا پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہے، اس باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں پاک کرنے والا، راست باز کرنے والا ہے، وہ ہمیں بپتسمہ دینے والا ہے، وہ ہمیں شفا دینے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں ہمیں پاک کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی کوششوں سے کبھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ہمیں مقدس ٹھہراتا ہے، وہ جو ہمیں پاک کرتا ہے، وہ جو ہمیں بچاتا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ پاک کرتا ہے، وہ پاک۔ عبرانیوں 13واں باب 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ جو ہمیں پاک کرتا ہے وہی اس نے ہی دکھ اٹھائے، جو ہمیں پاک کرتا ہے وہی ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیتا ہے، جو ہمیں پاک کرتا ہے وہی ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں۔ یہاں لکھا ہے اس لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ اسی لیے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ پس اے بھائیو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، ہمیں کلیسیا کے پیچھے نہیں چلنا، پادری کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ پادری صاحب جب پاسٹر ایک چرچ کا ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس پاسٹر صاحب کی باتیں سنی جو کلام میں سے بیان کر رہا ہے، ہمیں پاسٹر صاحب کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ جو وہ کلام سے بتا رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کلیسیا کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی باتوں پر چلنا ہے۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں، وہ شہر جو یسوع نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، وہ شہر جو باپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، وہ شہر جو جلال کا شہر ہوگا، اور خدا نے سب کو آزاد کیا ہے۔ یہ اس کا لہو ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، جو ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باپ اور اس کی 5ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ بچائے گئے ہیں اور پھر بھی آپ تاریکی میں ہو تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچائی پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نور میں ہیں، آپ نور میں چلتے ہیں اور آپ گناہ کرتے ہو، آپ چھپ کر گناہ کرتے ہو
تو اس کا مطلب ہے آپ تاریکی میں ہی ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نور میں ہیں. یہ جو چیزیں ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہمیں کھوکھلا کرتا ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہ جو مشق ہم کرتے ہیں جھوٹ بولنے والی، یہ سچائی نہیں ہے عزیزو، یہ جھوٹ ہے. اور یہ شیطان ہمیں قائل کرتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. یہ اس سے ہماری زندگی پاک نہیں ہوتی، پاکیزہ نہیں ہوتی. ہمیں ایسا کرنا ہے کام کہ ہم حقیقتاً نور میں رہیں، تبدیلی والی زندگی ہو، تبدیلی والی زندگی ہو، تبدیلی والی زندگی. اور جو گناہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدس ہو گئے، وہ بچائے گئے ہیں، اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پردے کے پیچھے گناہ کرتے ہیں. تو وہ تاریکی میں ہے، تاریکی میں ہے، تاریکی میں ہے، وہ تاریکی میں ہے. وہ ہمیشہ ہی تاریکی میں رہیں گے، وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ جو حقیقی جو نجات ہے اس کا کبھی مزہ نہیں چکھ سکتے. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. اور خدا کا شکر کریں کہ آپ نور میں چلیں گے، آپ نور میں چلیں گے جہاں آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، جہاں آپ کو دکھ نہیں اٹھانے پڑیں گے. جب آپ نور میں چلیں گے تو آپ کو سزا نہیں اٹھانی پڑے گی. جب آپ نور میں چلیں گے آپ کا انصاف نہیں ہوگا. جب آپ نور میں چلیں گے آپ آزاد ہوں گے، آپ کا دل آزاد ہوگا، آپ کا ذہن آزاد ہوگا. یہاں لکھا لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. زور سے بتائیے گا، اس کا خون کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، پاک کرتا ہے تمام گناہوں سے. یہ آپ کی زندگی میں ایسا ہی ہوگا. خدا آپ کو پاک کرے گا، خدا آپ کو پاک کرے گا. خدا کا لہو آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. وہ مجھے پاک کرے گا، وہ آپ کو پاک کرے گا، وہ ہمارے خاندانوں کو پاک کرے گا، وہ ہماری کلیسیا کو پاک کرے گا، وہ ہمارے پادری صاحب کو پاک کرتا ہے، اس نے پاک کیا اسے. وہ یہ ہر ایک چیز میں ہمیں پاک کرتا ہے. وہ آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کے پورے جسم کو پاک کرتا ہے. یسوع کے نام سے ایسا ہی ہوگا. افسیوں 5واں باب، افسیوں 5واں باب، افسیوں 5واں باب 25ویں آیت سے، اے شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. موت کے حوالے کر دیا. آپ نے دیکھا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے خدا ہی ہمیں پاک کرتا ہے، خدا ہی پاک کرتا ہے ہمیں، اور اس نے محبت ہم سے رکھی ہے. یہاں لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، مقدس بنائے. ہم ایک شاندار کلیسیا ہوں گی. میں نے کہا ہم ایک شاندار کلیسیا ہوں گی. ایک شاندار کلیسیا کیسی ہے؟ نجات اس میں ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، راست بازی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے. یہ جو ہے ایک گلوریس چرچ، ایک شاندار کلیسیا کی نشانی ہے جہاں ہر کام کرنے والا، دریا بچھانے والا پاک ہو، دریا بچھانے والا پاک ہو. اور جب چرچ میں ہر ایک پرستش جو کر رہے ہیں وہ پاک ہوں. اور جب کوئی باہر سے آئے گا اس کلیسیا میں وہ بابرکت ٹھہرے گا، وہ بابرکت ٹھہرے گا. اور وہ جو شراکت ہے اس شراکت میں اپنے آپ کو لے گا. اور اس کی جو برکت ہے، اس کی برکت ناقابل فراموش ہے. آپ اس کی برکت نہیں بھول سکتے. جو لوگ آپ کو دیکھ کے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو جو لوگ دیکھ کر تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی برکت، اس کا جو فضل ہے، اس کے فضل سے آپ کا واسطہ ہی نہیں کبھی پڑا. وہ ایسی برکت ہے آپ کی زندگی تبدیل کر دے گی. فرض کریں، کیونکہ جب کلام میں لکھا ہے اگر آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، اگر اس کی سزا ہے، تو اس کا جب آپ کسی کے لیے بابرکت بنیں گے تو اس کا فضل بھی بہت ہے، اس کا فضل بھی بہت ہے، اس کا فضل بہت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہے، خدا چاہتا ہے ہم ایک ساتھ رہے، مقدس رہے، اس کی کلیسیا میں رہے، اس کی کلیسیا میں رہے. خدا جو ہے کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی دلہن بنے جس کے جھریاں نہ ہو، جس کے جھریاں نہ ہو، ایسی دلہن بنے جو پاک ہو، پاک دلہن بنے. اور ہم یسوع کے نام میں ایسا ہی ہوں گے. پہلے تسلنیکیوں 5واں باب، پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 22ویں آیت، ہر قسم کی بدکاری سے بچے رہو، ہر قسم کی بدکاری، ہر قسم کی بدکاری، ہر قسم کی بدکاری سے بچے رہو. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے. جتنے بھی ہم نے حوالہ جات پڑھے وہی ہمیں پاک کر رہا ہے. جتنے بھی حوالہ جات آپ دیکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے
کہ میں آپ کو پاک کر رہا ہوں، میں پاک نہیں کر رہا، بلکہ جتنے بھی حوالہ جات پڑھے گئے پورے کلام میں جب ہم نے دیکھا، آج کے میسیجز جب ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہی ہمیں پاک کرتا ہے، وہی آپ کو پاک کرتا ہے، وہی آپ کو فتح یابی بخشتا ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ 24ویں آیت میرے پیچھے سب پڑھیں گے، 24ویں آیت، تمہارے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، سب پڑھیں گے، پھر سے پڑھیں اس آیت کو۔ یہاں لکھا ہے یہ ایسا، ابھی ایسا کہ تمہارا بلانے والا، میرا بلانے والا، میرے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ زور سے پڑھے، زور سے پڑھے، اور زور سے اور بلند آواز سے خدا ان کے لیے پڑھے، میرا بلانے والا سچا ہے، تمہارے بلانے والا سچا ہے، ویسا ہی کرے گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت جو ہے دنیا کی قوت سے زیادہ ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی قوت ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ قوت ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے، یہ قوت ہمیں پاکیزگی بخشتی ہے، یہ قوت ہے جو ہمیں خداوند کے کلام میں مسرور رہنے پر مجبور کرتی ہے، یہی قوت ہے جو ہمیں گناہوں سے آزاد کرتی ہے، یہی قوت ہے جو ہمیں وفادار رکھتی ہے۔ یہاں لکھا ہے تمہارے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ عبرانیوں 12واں باب، دیکھو یہاں لکھا ہے عبرانیوں 12ویں باب میں کہ ہمیں گواہ بننا ہے، ہمیں گواہ بننا ہے، خدا کے گواہ بننا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جب بچائے گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم بچائے گئے ہیں، جب خدا نے ہمیں قوت بخشی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ جب ہم بچائے گئے ہیں، فرض کریں اگر آپ نے ایک چیز احساس آپ محسوس کر چکے ہیں تو آپ نے پھر اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرنا ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرنا ہے تاکہ کوئی گناہ نہ کرے، اور ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم نے دیکھا یہاں خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن تمہارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں، گناہ نہ کریں، ہم کبھی گناہ نہ کریں، ہر شخص کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، میرے ساتھ بولیں، کس کے ساتھ؟ امن کے ساتھ رہیں، خداوند کے ساتھ۔ خداوند نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہر ایک چیز کے ساتھ، ہر ایک شخص کے ساتھ امن میں رہے، اور ہم خدا کو دیکھیں گے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ خداوند کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمیں ہر ہفتے پاک کرتا ہے، وہ ہر لمحہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہر مہینے ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ ہر سال ہمیں قوت بخشتا ہے، اور ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا نقطہ ہم دیکھیں گے، محافظت اور اسمان، خدا کے لہو کے وسیلہ سے۔ خروج ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم پھر پڑھیں گے۔ خروج 12واں باب ہم پھر پڑھیں گے۔ محافظت جو حفاظت ہے، خدا کا لہو جو ہمیں حفاظت بخشتا ہے، ہماری حفاظت اور آسمان اور بادشاہت، آسمانی بادشاہت خدا کے لہو کے وسیلہ سے۔ خروج 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا، خروج 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، جو وہ برا کھائیں، جو وہ کھاتے ہیں برا، اس خون کو لیں، اس کو چوکھٹ پر لگا دیں اور بازوؤں پر دروازے کے۔ اور یہاں آگے لکھا ہے 22ویں آیت میں،
22वें आयत में लिखा है, और तुम ज़ूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। सुबह तक कोई भी अपने घर से बाहर ना जाए, कोई भी। ये है मुहाफ़ज़त, ये खुदा बचाता है। घर पे रहना है। खुदा हमें कुव्वत बख्शता है, खुदा हमें गाइड भी करता है, वो हमारी रहनुमाई भी करता है। 23वें आयत में हम देखेंगे, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा, तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वालों को तुमको मारने के लिए घर के अंदर ना आने देगा। और ये खुदावन का कलाम है जो हमें मुहाफ़ज़त बख्शता है। खुदावन का कलाम हमें मुहाफ़ज़त बख्शता है, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, हमेशा हिफाजत में रखे। हाँ, इब्रानियों में हम वापस जाएंगे, इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ेंगे। 35वीं आयत से हम खुदावंद में बंधे रहे। 35वीं आयत से पढ़ेंगे, इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ेंगे। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि यसू आने वाला है। मैंने कहा यसू आने वाला है, और जब वो आएगा 38वीं आयत में हम देखते हैं, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे नाखुश होगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम ना हटेंगे, हम पुरानी जिंदगी में ना वापस जाएंगे, बल्कि हम मसीह के ही रहेंगे। आप कहें कि आप पीछे ना हटेंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत से देखेंगे। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसलिए कि खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। 14वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। अभी वो एक मुल्क से निकले हैं और एक आसमानी मुल्क की तलाश में है, और खुदा उनसे शर्माया नहीं, खुदा कहलाने से नहीं शर्माया। और जब भी मुश्किलात आती थी इसराइल पे, तो वो हमेशा सोचते थे कि हाँ, इससे अच्छा था वहां वापस चले जाएं। जब भी खाने की कोई मुश्किलात आती थी, कोई भी आजमाइश आती थी, तो वो कहते थे इससे तो मिस्र में अच्छा था, हम इतना अच्छा खाना खाते थे, हमें गोश्त मिलता था खाने को। कोई भी मुश्किल आता थी, छोटी से छोटी कोई मुश्किल आती थी, तो मूसा से वो कहते थे क्या वह अच्छा नहीं है कि हम दोबारा एक नुमाइंदा चुने और वापस चले जाए। लेकिन यहां जब हम पढ़ते, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक है। अभी वो मुकद्दस किए हुए लोग हैं, खुदा ने बचाए हुए, खुदा ने उन्हें आजाद किया है, खुदा उन्हें छुड़ा के लाया है। खुदा भी चाहता है कि वो एक नए मुल्क, जो आसमानी मुल्क है, उसके मुश्ताक हो। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। और मैं दुआ करता हूं कि हम वहां होंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं उनकी तरह। इसी वजह से खुदावंद हमें कहता है पहले कुरिन्थियों, पहला अपना जहन बना ले कि आप अभी बचाए गए हैं और आप उसके साथ होंगे,
آپ کی محافظت بھی وہ کرتا ہے، وہ آپ کو بچاتا ہے۔ مصر کے بارے میں بھی نہیں سوچنا، کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، مصر کے بارے میں نہیں سوچنا، کبھی بھی نہیں سوچنا، کبھی نہیں سوچنا، ایسا کبھی نہیں کہنا کہ اچھا ہم واپس ہوتے ہیں، واپس چلے جائیں۔ یہ سمجھیں یہ ہمیشہ کی خودکشی ہے، ہمیشہ کی خودکشی ہے مصر میں جانے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم مصر کبھی نہیں واپس جائیں گے، ہم مصر واپس کبھی نہیں جائیں گے۔ پہلا کرنتھیوں ہم دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں ہم مصر میں کبھی نہیں جائیں گے جی یسوع کے نام میں۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے پڑھیں گے ہم۔ 24ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتے رہو۔ آپ ایک دوڑ رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ نے آخرت میں وہ جگہ حاصل کرنی ہے جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے، جو جگہ خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ ایسے آپ نے دوڑنا ہے، آپ نے ایسے دوڑنا ہے کہ آپ ہی جیتے، تاکہ جو خدا نے آپ کے لیے جگہ تیار کی ہے جگہ۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے تیار ہیں جو مرجانے کا نہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کا دھیان رکھیں۔ جیسے ایک پہلوان کشتی لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، وہ آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ کو گناہ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو خدا کی بادشاہت میں جا سکیں، اس کی بادشاہت کے وارث ہوں، اس کی بادشاہت کے وارث ہوں، اس کی بادشاہت کے وارث ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجانے کا۔ بس میں بھی اس طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں۔ اور ہمیں اس طرح ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، ہمیں اپنی خواہشات پر جو دنیاوی خواہشات ہیں ان پر قابو پانا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ یرمیا میں ہم دیکھتے ہیں، یرمیا 32واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے دیکھیں گے ہم، 38ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، ہم اس کا جو لطف اندوز ہوں گے۔ یہ جو عہد کا خون تھا جو ہم پڑھا اس کے بارے میں، اس سے ہم لطف اندوز ہوں گے، اس سے ہمیں بچائے گئے ہیں، ہم نجات یافتہ، ہمیں امید ہے۔ اور یہاں کہتا ہے یرمیا 32واں باب 38ویں آیت میں سے پڑھوں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ زوردار آمین کہیں۔ اور 39ویں آیت میں پڑھیں گے، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنے خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو، اور خداوند میں ہم اس سے برگشتہ نہ ہوں گے۔ یہ ہماری محافظت ہے کہ کوئی بھی جب ہم پہ آزمائش آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم اس سے مڑیں گے نہ، اس سے ہٹیں گے نہ۔ آپ اس سے نہ ہٹیں گے خداوند کے یسوع مسیح کے وزن میں۔ رومیو 8واں باب اور اس کی میں 31ویں آیت سے پڑھوں گا، 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہوا؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ یسوع مسیح وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کے داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔
کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی؟ یہ سوال کر رہا ہے یہ پولوس جو ہے، جو رسول ہے، وہ سوال کر رہا ہے ہم سے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون ایسی چیز ہے، کون ایسی طاقتور چیز ہے جو آپ سے آپ کی محبت چھین لے گا مسیح کے لیے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا سے دور لے کے جائے گی؟ اگر کوئی آپ کا گھر والے ہیں، آپ کی فیملی ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، اگر وہ لے کے جائیں گے، اس سے آپ کہیں کہ جو بھی اس کا نام ہے، آپ اسے کہیں کہ آپ مجھے نہیں لے کے جا سکتے، خدا کی محبت سے دور نہیں لے کے جا سکتے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ میرا نجات دیندا ہے، وہ مجھے مقدس کرنے والا ہے، وہ مجھے نجات دینے والا ہے، وہ مجھے شفا دینے والا ہے، وہ میرا نجات دیندا ہے۔ تو مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ آپ کا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا نام سورس ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، آپ مجھے مسیح کی محبت سے اس سے کہیں، آپ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، آپ اسے کہیں کہ میں مسیح کی محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی مجھے پاک کرنے والا ہے، وہی مجھے پاک کرنے والا ہے، اس نے مجھے بچایا ہے، اس نے مجھے پاک کیا ہے۔ اور اگر آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، اگر دوزخ میں جانا چاہتے تو آپ ایسا کریں، اور آپ کہیں میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا، یہ اس کی اپنی خواہش ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، وہ کیا چنتا ہے، لیکن ہم جنت میں ہوں گے، ہم جنت میں ہوں گے۔ یہاں لکھا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر ہو گئے ہیں، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں غلبہ حاصل ہوگا، ہم غلبہ حاصل کریں گے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ غلبہ حاصل کریں گے، آپ غلبہ حاصل کریں گے۔ نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق، نہ کوئی اور مخلوق، نہ کوئی اور مخلوق، نہ یہاں کی نہ وہاں کی کوئی مخلوق بھی، کوئی مخلوق، نہ کسی گاؤں میں، نہ کسی گاؤں میں کوئی، نہ کلیسیا میں، نہ کلیسیا کے باہر، کوئی بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یسوع میں یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے ثابت قدمی، اور یہ ہے ثابت قدمی، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے یسوع میں ثابت قدم رہنا۔ ہمیں کوئی بھی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ جو جنت ہے آخر میں آپ کی ہوگی۔ مکاشفہ دوسرا باب اور اس کے ساتھ میں ہم پڑھیں گے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں، آپ کہیں کہ میں غالب آؤں گا، اور میں اسے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند ہمیں پھل کھانے کو دے گا جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو جب ہم غالب آئیں گے۔ مکاشفہ تیسرا باب 21 میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ جب ہم غالب آئیں گے اس کی طرح تو ہم اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں گے۔ آپ کیسے غالب آئیں گے؟ یہ آپ لہو سے غالب آئیں گے، مسیح کے لہو سے، جو لہو اس نے آپ کی خاطر بہایا ہے۔ مکاشفہ 12 باب 11ویں آیت میں دیکھیں گے، مکاشفہ 12 باب اور 11ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، مکاشفہ 12 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی، برا کے خون سے یسوع نے فدیہ دیا ہے، اس نے اپنا لہو بہایا ہے، اس نے ہمیں بچایا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اگر ہم اس پر نگاہ کریں گے، اگر اس کو ہم دیکھیں گے جو ہمارا مقدس کرنے والا ہے، اگر ہم اس پر نگاہ کریں گے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، اگر ہم اس پر نگاہ کریں گے جو ہمیں بچانے والا ہے، اور آخرت میں جب آخری دن ہوگا، جب ججمنٹ کا دن ہوگا، تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور ہم یسوع مسیح کے نام میں وہاں ہوں گے، ہم وہاں جو اطمینان کا سر چشمہ ہے، جو اطمینان کا چشمہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اسے دیکھیں گے، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے،
ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے، خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے، خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ خدا ہمیں بچائے، خدا نے ہمیں بچایا ہے۔ آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ کو بچایا، آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ کو بچایا۔ آپ کہیں کہ مسیح یہاں میں ہوں، خدا میں یہاں ہوں، میں پرانی زندگی میں نہیں جاؤں گا، میں پرانی زندگی میں نہیں جاؤں گا، میں ویسے نہیں ہوں گا جیسے میں نے پہلے گناہ کیے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور کہیں کہ خدا مجھے یقین ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، کوئی چیز مجھے تجھ سے جدا نہیں کر سکتی، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ مجھے تنگی، نہ مصیبت، نہ ننگا پن، کوئی چیز مجھے تجھ سے جدا نہیں کر سکتی، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی پاسٹر صاحب مجھے تجھ سے جدا کر سکتا ہے، نہ کوئی خادم مجھے تجھ سے جدا کر سکتا ہے، نہ مجھے کلیسیا میں کوئی شخص تجھ سے جدا کر سکتا ہے۔ اس سے مانگے، اس سے کہیں کہ خدا میں شکر گزار ہوں، تو نے فدیہ دیا، تو نے فدیہ دیا، خدا میں شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں، تو نے میرا فدیہ دیا، شکر گزار ہوں، تو میرے لیے تو نے جان دے دی اپنی۔ اسے دعا کرے، اسے کہے کہ میں یہاں ہوں باپ، میں یہاں ہوں باپ، میں یہاں ہوں باپ، میں یہاں ہوں باپ، تیری مرضی مجھ سے پوری ہو باپ، تیری مرضی مجھ سے پوری ہو، میں تیری مرضی کو پورا کروں، میں تیری مرضی کو پورا کروں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ کہے خدا سے، خدا میں دوبارہ گناہ نہ کروں، میں دوبارہ گناہ نہ کروں، میں دوبارہ گناہ نہ کروں۔ کہیں کہ خدا میں تجھ سے پیدا ہوا ہوں، میں دوبارہ گناہ نہ کروں، میں تجھ سے پیدا ہوا ہوں، دوبارہ خدا گناہ نہ کروں باپ، کیونکہ میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میں گناہ نہ کروں دوبارہ۔ خدا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ ہم خدا سے ہیں، ہم غالب آنے والے ہیں، ہم گناہ پر غالب آئیں گے، خدا کے فضل سے ہم گناہ پر غالب آئیں گے، اور ہر وقت ہم غالب آئیں گے۔ یہ مسیح کا لہو ہے جو ہمیں غالب آنے میں قوت بخشتا ہے، خدا کا لہو ہے جو ہمیں غالب آنے میں قوت بخشتا ہے، خدا کا لہو ہے جو ہمیں غالب آنے میں قوت بخشتا ہے، خدا کا لہو ہے جو ہمیں بادشاہ میں اس کی وارث بنائے گا۔ خدا کا لہو، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو خداوند سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ محبت کرتے ہو، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو، نہ ہی سونا، نہ چاندی، نہ سلور، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ آپ کی تعلیم، نہ آپ کے دوست یار، کوئی بھی چیز نہیں۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ آسمان پر ہے، نہ زمین پر ہے، نہ سمندر میں ہے، نہ کوئی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ ہم پاک کیے گئے ہیں، ہم مقدس کیے گئے ہیں، ہمیں خدا نے بچایا ہے، خدا ہمارا محافظ ہے، خدا ہماری محافظت کرتا ہے، اس نے ہمیں تقدیس بخشی ہے، اس نے ہمیں پاک کیا، اس نے ہمیں پاکیزگی بخشی ہے، ہمیں کوئی بھی چیز جدا نہیں کرے گی۔ وہ ہمیں فتح یابی بخشتا ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، لیکن اس کا لہو جو ہے، اس کا لہو ہمیں قوت بخشتا ہے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم اس سے گزرتے ہیں، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم ان تمام آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ دعا کریں، اسے دعا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں جو اس نے قربانی دی، اس نے جو ہمارے لیے فدیہ دیا، ہمیں کوئی بھی چیز جدا نہیں کرے۔ کس بات کے لیے شکریہ ادا کرے؟ اس کا شکریہ ادا کرے کہ وہ آپ کو امید بخشتا ہے، وہ آپ کو نجات دیتا ہے، وہ آپ کا کفارہ ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرے، اسے کہے کہ خدا میں شکر گزار ہوں، تو نے میری روح کو تبدیل کیا، خدا میری روح کو تبدیل کیا، میرے دل کو تبدیل کیا، میرے ذہن کو تبدیل کیا، میرے بول چال کو تبدیل کیا، میرے چال چلن کو تبدیل کیا، میرے کردار کو تبدیل کیا۔ اس سے مانگے تو وہ دے گا، کیونکہ خدا کا کلام میں لکھا ہے، مانگ تو میں تجھے دوں گا، کھٹکھٹاؤ تیرے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند صلیب پر گیا، وہ صلیب پر گیا تاکہ ہمیں مقدس کرے، تاکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اس نے اپنے آپ کو دے دیا اور ہمیں مقدس کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اور اس نے دروازے کے باہر دکھ اٹھائے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس نے دکھ اٹھائے اور اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھایا، وہ گناہوں کا بوجھ جو بے عیب برا تھا، سب گناہ، دنیا کے تمام گناہ کو اس نے اٹھایا، آپ کسی چیز کو اجازت نہیں دیں گے آپ کی زندگی کو بھی تباہ کرے، آپ کسی چیز کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ خدا آپ کو قوت بخشے گا،
خدا کو قوت بخشے گا، خدا کو قوت بخشے گا، تاکہ آپ اس صحرے کی طرف جائیں جو مرجھانے کا نہیں، اس صحرے کی طرف جائیں جو مرجھانے کا نہیں، اس صحرے کی طرف جائیں جو مرجھانے کا نہیں، جو تباہ ہونے کو نہیں ہے۔ وہ ایسا صحرا ہے جو آپ کو آسمان کی بادشاہت میں ملے گا، جو آسمان کی بادشاہت میں خدا آپ کو راست باز کرتا ہے، خدا آپ کو راست باز کرتا ہے، وہ آپ کو مقدس کرتا ہے، وہ آپ کو پاک کرتا ہے۔ اس سے دعا کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اسے کہیں کہ خدا میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، خدا مجھے پاک کر، مجھے نجات بخش، مجھے نجات بخش، مجھے امید بخش، مجھے تقدیس بخش، مجھے تقدیس ہو، مجھے پاکیزگی بخش، مجھے محافظت دے، مجھے محافظت دے، تاکہ میں تیرے آسمان پر جا سکوں۔ جو جگہ، جو شہر تو نے میرے لیے تیار کیا ہے، جو شہر تو نے میرے لیے تیار کیا ہے، میں وہاں جاؤں، میں قائم رہوں، میں قائم رہوں۔ اس سے کہیں کہ میں قائم رہوں، باپ میں قائم رہوں، تجھ میں قائم رہوں۔ اس سے مانگے، اس سے قوت مانگے، وہ قوت بخشنے والا ہے، وہ قوت بخشنے والا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے تکتے رہیں، یسوع کو تکتے رہیں، اس مسیح 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 کو۔ آپ کو کسی چیز سے محبت نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فتح پر یسوع سے زیادہ فتح نہیں، آپ کو فتح سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یسوع سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ پیسے ہونے چاہیے، نہ پیسے ہونا چاہیے، نہ دوست احباب ہونا چاہیے۔ یسوع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع جو ہے ہمارا خزانہ ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ امن کا چشمہ ہے، وہ امن کا چشمہ ہے، وہ امن کا چشمہ۔ اس نے اپنی زندگی، اس نے فدیہ دیا، اس نے فدیہ دے دیا، ہماری خاطر فدیہ دے دیا، اور ہم کسی چیز کو بھی اجازت نہیں دیں گے جو ہمیں قائل کر لے، وہ اس کی صلیب سے دور لے کے جائے۔ کسی بھی چیز کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمیں اس سے ہٹا سکے، اس کی صلیب سے دور لے کے جائے۔ اپنے دلوں کو کھول کے اس سے دعا کریں، اپنے دلوں کو کھولے، اس کے لہو کو خود پر آنے دیں، اس کے لہو کو خود پر آنے دیں، اس کے لہو کو خود پر آنے دیں، تاکہ ہم اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ اس کی لہو کے بغیر نجات نہیں ہے۔ وہی ایک رستہ ہے، وہی ایک رستہ ہے، وہی ایک رستہ ہے، وہی ایک رستہ ہے، اور وہ اس رستے پر آپ چلتے رہیں، آپ رستے پر آپ چلتے رہیں، آپ چلتے رہیں۔ کہیں کہ باپ ہم تیرے فرزند ہیں، تو نے ہمیں فرزند ہونے کیا خداوند قوت بخشی ہے، ہم تیرے فرزند ہیں، تجھ سے کوئی چیز ہمیں جدا نہ کر سکے، کوئی بھی چیز ہمیں جدا نہ کر سکے تیری محبت سے۔ بچائے گئے، نجات یافتہ، پاکیزہ، بچائے گئے پاکیزہ، نجات یافتہ، محافظت، خدا کی محافظت، خدا کی محافظت، خدا کی محافظت۔ آپ اس میں چلتے رہیں، آپ اس میں قائم رہیں، یسوع کے